جنگل کا بادشاہ شیر یوں تو نہایت طاقتور اور خونخوار جانور تھا، مگر کچھ دنوں سے پریشانی اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لومڑی اس کی خاص رازدار تھی۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، حضور والا، اگر طبیعت پر گرا نہ ہو تو ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ شیر نے جواب دیا، ہاں پوچھ سکتی ہوں۔ وہ بولی، میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ کسی بات سے آپ ضرور پریشان ہیں۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کے کوئی کام آ سکوں، یا پھر آپ کے دل پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ شیر بادشاہ بولا، ہاں پریشان تو ہم ضرور ہیں۔ دراصل کچھ دنوں سے ہمیں ایک ہی خواب بار بار دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ خواب؟ کیسا خواب؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے؟ ہاں سنو، ہم خواب میں ایک دوسرا شیر دیکھتے ہیں جو نہ جانے کہاں سے ہمارے جنگل میں آ جاتا ہے، اور اس کا ہم سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہم پر چھلانگ لگاتا ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی دکھائی دیتا ہے اور ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم کو ختم کر کے خود اس جنگل پر راج کرنا چاہتا ہے۔ وہ شیر ہم سے جوان اور طاقتور دکھائی دیتا ہے، بس اسی بات کی پریشانی لاحق ہے۔ لومڑی شیر کا خواب سن کر بولی، حضور والا، آپ کیوں خواہ مخواہ اندیکھے اندیشوں سے پریشان ہیں؟ آپ اس جنگل کے بادشاہ ہیں اور آپ کا اقتدار آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہرحال میں احتیاط کے طور پر تیز نگاہیں رکھنے والے عقاب سے کہہ دوں گی کہ اگر وہ کسی اجنبی شیر یا کسی اور خونخوار درندوں کو دیکھے تو وہ ہمیں فوراً مطلع کرے تاکہ ہم فوراً اس کی مناسب بندوبست کر سکیں۔ شیر بولا، یہ بات تم نے خوب کہی، ہم تمہاری بات سے متفق ہیں۔ لومڑی فوراً عقاب کی تلاش میں ایک طرف کو چل دی۔ جلدی اسے عقاب مل گیا۔ اس نے عقاب کو کام سمجھایا۔ عقاب فوراً ایک اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ ابھی اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک فضا میں عقاب کی چیخیں بلند ہوئیں۔ عقاب کی آواز سن کر لومڑی فوراً شیر کے غار کی طرف لپکی۔ عقاب کی آواز پر شیر بھی اپنی کچھار سے باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عقاب شیر کی کچھار پر اترا۔ لومڑی بولی، ایک تیز نگاہ رکھنے والے، کیا خبر لائے ہو؟ شیر بھی بے چینی کے عالم میں بولا، ہاں جلدی بتاؤ، کیا خبر لائے ہو؟ وہ بولا، حضور والا، میں نے ایک اجنبی شیر کو جنگل کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیر بولا، دیکھا؟ میرا خواب سچ ثابت ہو رہا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے لومڑی سے کہا، سنو، فوراً جاؤ اور اس کے حرکات و سکنات پر نظر رکھو اور حل پل کی خبر سے مجھے مطلع کرو۔ جو حکم آپ کا۔ یہ کہہ کر لومڑی عقاب کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑی، جبکہ شیر کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد لومڑی دوبارہ شیر کے سامنے تھی۔ شیر بولا، جلدی بتاؤ، کیا خبر لائی ہو؟ لومڑی بولی، حضور والا، میں کافی دیر تک اس کی ٹوہ میں لگی رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس جگہ ادھر سے ادھر کچھ تلاش کرنے لگا، پھر وہ درخت کے پاس ہی ٹھہر گیا، اور جب وہ وہیں پر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ سن کر شیر اچھل پڑا اور بولا، یہ تمہاری پرانی کچھار ہے، دیکھا؟ اس نے کسی طرح معلوم کر لیا ہوگا کہ یہ ہمارا پرانا ٹھکانہ ہے، تو اس نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر پورے جنگل پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھے گا، مگر ہم بھی اس کا خواب کبھی سچا نہ ہونے دیں گے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولا، تم فوراً اپنے جانثاروں کی فوج تیار کر کے ہمارے حضور پیش کرو، پھر آگے کا لائے عمل ہم بتائیں گے۔ یہ سن کر لومڑی فوراً وہاں سے چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد لومڑی خون خوار درندوں کی فوج بنا کر بادشاہ کے روبرو حاضر ہوئی۔ شیر فوج سے مخاطب ہوا، اے میرے جاز باز ساتھیوں، ایک اجنبی شیر ہماری ریاست میں نہ جانے کہاں سے گھس آیا ہے۔ اس کے ارادے ہمیں اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ ہمیں ختم کر کے خود اس جنگل پر راج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ اس قسم کا خواب ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک درندہ بولا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی جا کر اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ شیر بولا، نہیں، ایسے نہیں، پہلے ہم خود اس سے بات کریں گے۔ تم سب لوگ قریبی جھاڑیوں میں چھپے رہنا، اور پھر جب کوئی خطرہ دیکھو تو فوراً چاروں طرف سے اس پر حملہ کر دینا۔ یہ سن کر سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں شیر اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہوا۔ اس مقام پر پہنچ کر شیر کے سارے ساتھی چاروں طرف
درختوں کے پیچھے میں چھپ گئے۔ اب دونوں شیر آمنے سامنے تھے۔ شیر اس سے مخاطب ہوا، اے اجنبی، میں جانتا ہوں تم کس مقصد کے تحت اس جنگل میں آئے ہو، مگر تم خوب جان رکھو تم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، تم کچھ نہیں جانتے، میں کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں۔ ہمیں خبر ہے تم ہمیں ہلاک کر کے خود اس جنگل پر راج کرنا چاہتے ہو۔ پہلے تم نے ہماری پرانی کچار پر قبضہ کیا اور اب جنگل پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ یہ سن کر نیا شیر چونکا۔ کیا کہا؟ یہ تمہاری پرانی کچار ہے؟ ہاں، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری پرانی کچار پر ڈیرا جما سکے، اور تم نے آتے ہی اس پر قبضہ کر لیا۔ وہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم شیرو ہو۔ شیرو؟ میرا یہ نام تم کیسے جانتے ہو، جبکہ میرے اس نام سے تو کوئی بھی واقف نہیں۔ وہ بولا، تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جسے تم چھوٹو کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ہم دونوں اسی درخت کے نیچے رہتے وہ کھیلتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ شکاری تمہارے چھوٹو کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ چھوٹو میں ہوں۔ کیا؟ شیر چیخا۔ ہاں، آج میں کتنا خوش ہوں کہ مجھے میرا بچھڑا بھائی مل گیا۔ میرا بھائی، میں بڑی مشکلوں سے ان شکاریوں کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور سیدھا اس جنگل میں آ گیا۔ اپنی پرانی کچار پہنچ کر مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور ملو گے۔ آؤ میرے بھائی، میرے گلے لگ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ اپنے بھائی سے گلے ملنے کے لیے لپکا۔ ادھر شیر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اس نے بادشاہ پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ انہیں حقیقت پتہ چلتی، انہوں نے چاروں طرف سے اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر دھاڑا، ظالموں، رک جاؤ، یہ میرا بھائی ہے۔ نیا شیر بہت زخمی ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے خواب میں سچ دیکھا تھا کہ ایک شیر اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے، مگر اس نے خواب کا غلط مطلب سمجھا کہ وہ اسے مارنے کے لیے بڑھ رہا ہے، جبکہ وہ تو اسے گلے لگانے کے لیے بڑھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد جب اس کا بھائی مکمل صحتیاب ہو گیا تو شیر بادشاہ نے جنگل میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا، اور جب وہ اپنے بھائی کو جنگل کا بادشاہ بنانے کا اعلان کرنے لگا تو اس کے بادشاہ بننے سے اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہاں بادشاہ بننے نہیں آیا تھا میرے بھائی، تمہاری محبت میرے لیے بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔